إنا لله وإنا عليه راجعون. میرا رب اللہ ہے. میرا دین اسلام ہے. کیا آپ نے کبھی خاموشی کو سنا ہے؟ وہ خاموشی جو آخری سانس کے بعد چھا جاتی ہے، وہ لمحہ جب زبان رک جاتی ہے، آنکھیں ٹھہر جاتی ہیں اور دل دنیا سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے. اس لمحے لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں لیکن آپ ان تک نہیں پہنچ پاتے. آوازیں سنائی دیتی ہیں مگر جواب دینے کی طاقت ختم ہو چکی ہوتی ہے. جسم بستر پر ہوتا ہے اور روح ایک ایسے سفر پر روانہ ہو چکی ہوتی ہے جس کا راستہ سب نے سنا ہے مگر نقشہ صرف سچوں کو ملا ہے. یہ پہلا لمحہ ہے برزخ کا، یہ پہلی رات ہے قبر کی، اور یہ وہ دن ہے جن کا ذکر ہم سنتے تو ہیں مگر محسوس نہیں کرنا چاہتے. آج ہم بات کریں گے اس دنیا کی جہاں وقت نہیں مگر انتظار ہے، جہاں آواز نہیں مگر سوال ہے، اور جہاں روشنی یا اندھیرا صرف ایک چیز سے طے ہوتا ہے: عمل. یہ راز ہمیں سب سے بہتر وہ ہستی بتا سکتی ہے جو خود سچائی کی زبان تھی، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے جسے تم سالوں سے ٹلا آتے تھے، جسے تم سمجھتے تھے کہ کبھی نہیں آئے گا. آخری سانس، زبان بول نہیں سکتی، آنکھیں ایک جگہ جم جاتی ہیں، دل ایک بار دھڑکتا ہے اور پھر رک جاتا ہے، پیروں سے ٹھنڈک شروع ہوتی ہے اور پورا بدن ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. لیکن یہ کوئی معمولی ٹھنڈک نہیں، یہ اشارہ ہے کہ روح جسم سے نکلنے والی ہے. اس وقت روح پیروں سے نکلتی ہے، پھر ٹانگوں سے، پیٹ سے، سینے سے اور آخر میں گلے تک پہنچ جاتی ہے. سورہ الواقعہ میں اللہ فرماتا ہے، جب روح گلے تک آ جائے اس وقت سارا درد ایک ساتھ اکٹھا ہو جاتا ہے، جیسے کہ پورا بدن ایک ساتھ چاقوؤں سے کاٹا جا رہا ہے. حدیث میں ہے کہ روح شروع سے جسم میں آنا ہی نہیں چاہتی تھی، اس لیے نکلنا بھی مشکل کر دیا گیا. اس تنقیح کے وقت آپ کے پاس ایک سیاہ روپ آتا ہے، شیطان، وہ لعنت اللہ جو زندگی پر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا. آخری بار آتا ہے، اس بار ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیے کہتا ہے، اپنا ایمان چھوڑ دو، یہ پانی لے لو. اس وقت ساری زندگی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گزر جاتی ہے. نمازیں، گناہ، آنسو، غفلت، توبہ سب یاد آتا ہے. شیطان اپنے پرانے طریقے سے کان میں پھسپھساتا رہے گا، کبھی مر چکے ماں باپ کا روپ دار کے آئے گا، کبھی دوسرے مذہب کی طرف بلائے گا. لیکن اگر دل میں سچا ایمان ہو تو آپ اس کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر زندگی میں شک ہی شک تھے، ایمان کمزور تھا، تو آسانی سے دھوکہ کھا کر اسلام چھوڑ دیں گے، آخری لمحے میں بھی. لیکن اس کی کوئی ڈائریکٹ حدیث نہیں کہ شیطان پیالہ لے کر آئے گا. یہ تفسیر میں ایک ویک نریشنز کے ساتھ ہے، لیکن اسے سن کر توبہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے. جو ایمان کے ساتھ زندگی گزارے گا اس کے آخری الفاظ اشہد ان محمد رسول اللہ ہوں گے. کافر کا موت کا عالم بہت دردناک ہوتا ہے. فرشتے پکارتے ہیں، اے بدبخت روح، نکل جہنم کے عذاب کی طرف. روح کو رگوں سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے، جسم لرزتا ہے، اندر کے اعضاء الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں. جسم روح کو روکنا چاہتا ہے لیکن فرشتے اللہ کے حکم سے زور سے کھینچ لیتے ہیں. اب توبہ کا وقت نہیں، ایمان لانے کا وقت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پانی مٹکا سے بہتا ہے، بالکل آسانی سے. کافر کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے گیلی اون سے کانٹے والا دار نکالا جائے، رگیں نسیں سب ٹوٹ جاتی ہیں. کافر کی روح اسرائیل علیہ السلام لیتے ہیں، پھر دوسرے فرشتے اسے ایک کھردرے کپڑے میں لپیٹ دیتے ہیں جس سے دنیا کی سب سے بدتر بدبو آتی ہے. جب وہ روح کو لے کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، ہر فرشتے کی جڑ سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں،
یہ کس کی گندی روح ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر دروازہ کھلوانے کی درخواست کرتے ہیں، دروازہ نہیں کھلتا، پھر اللہ کا حکم آتا ہے اس کا نام سجین میں لکھو، زمین کے سب سے نیچے۔ پھر روح کو اونچائی سے پھینک دیا جاتا ہے، لیکن مومن کے ساتھ الٹا ہوتا ہے۔ فرشتے نورانی روپ میں آتے ہیں، چہرے چمکدار، باتیں مہربانی سے، کہتے ہیں اے پاک روح نکل اپنے رب کی رحمت اور مغفرت کی طرف۔ روح کو ریشم میں لپیٹا جاتا ہے، خوشبودار کیا جاتا ہے۔ جب آسمانوں سے گزرتے ہیں تو ہر فرشتہ پوچھتا ہے یہ کس کی خوشبودار روح ہے۔ اس کے دنیا کے سب سے اچھے نام اور صفتیں بتائی جاتی ہیں۔ 7ویں آسمان تک ہر دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے کا نام علیین میں لکھو، پھر حکم ہوتا ہے اسے زمین پر واپس کر دو، میں نے وہاں سے بنایا تھا، وہاں لوٹانا ہے، وہاں سے دوبارہ اٹھانا ہے۔ موت کے بعد جسم زمین پر رہتا ہے، غسل دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردے کو اچھی طرح سے غسل دو، کیونکہ روح اب بھی جسم سے ایک عجیب تعلق رکھتی ہے۔ ہر قطرہ پانی، ہر چھوئن روح محسوس کرتی ہے۔ پھر کفن پہنایا جاتا ہے، ایک سیدھا سفید کپڑا بنا سلائی کے۔ جو شخص گھنٹوں کپڑے چنتا تھا اب صرف 3 کپڑے۔ جنازہ ہوتا ہے، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، پھر قبر میں اتارا جاتا ہے۔ پہلی مٹھی مٹی کی ڈالی جاتی ہے۔ آپ سن سکتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے، سب چلے جاتے ہیں۔ پیروں کی آواز دور ہوتی جاتی ہے، پھر قبر ہلتی ہے، دیواریں پھٹتی ہیں، منکر اور نکیر آتے ہیں، آنکھوں میں بجلی، آواز میں گرج، بال زمین تک پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ میرا رب اللہ ہے۔ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ اور اب تیسرا سوال، یہ سب سے بڑا، سب سے خوبصورت اور سب سے خوفناک سوال ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں انظر، دیکھو، اور اچانک قبر کے اندھیرے میں ایک نور پھیل جاتا ہے، ایک چہرہ مبارک ظاہر ہوتا ہے، وہ چہرہ جسے دنیا نے سب سے زیادہ پیار کیا، وہ چہرہ جسے دیکھ کر صحابہ رو پڑتے تھے، وہ چہرہ جو رحمت للعالمین سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ شخص کون ہے؟ ان کے بارے میں تو زندگی میں کیا کہتا تھا؟ انہیں جانتا ہے؟ اب مومن کے دل سے آواز نکلتی ہے، وہ رو رو کر کہتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو حق لے کر آئے۔ میں نے ان کی بات مانی، ان کے سنت پر چلا، ان سے محبت کی، ان کے لیے زندگی گزاری۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، بس یہی کلمہ جو دنیا میں پڑھا تھا اب قبر میں کام آ گیا۔ اور اگر کوئی منافق یا بے دین ہوگا وہ ہاتھ ملتا رہے گا، ہاں مجھے نہیں پتا، لوگ جو کہتے تھے میں وہی کہتا تھا۔ اور جو آپ صحیح تو ایک نورانی شخص آتا ہے اور کہتا ہے میں تیرے نیک اعمال ہوں، تیری نمازیں، روزہ، سجدہ، آنسو، میں یوم القیامہ تک تیرے ساتھ رہوں گا۔ قبر وسیع ہو جاتی ہے۔